آج بشیر بدر کی بڑی خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا۔ پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا۔ کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا۔ بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا۔ جہاں دریا سمندر سے ملا، دریا نہیں رہتا۔ ہزاروں شعر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں، ہزاروں شعر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں۔ عجب ماں ہوں کوئی بچہ میرا زندہ نہیں رہتا۔ محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے۔ کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا۔ کوئی بادل ہرے موسم کا پھر اعلان کرتا ہے۔ خزاں کے باغ میں جب ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ تمہارا شہر تو بالکل نئے انداز والا ہے۔ ہمارے شہر میں بھی اب کوئی ہمسا نہیں رہتا۔ پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا۔ بھئی جو آپ کے اپنے لوگ ہیں انہیں کبھی پرکھنے کی کوشش مت کرنا۔ جہاں پرکھا کہ قلعی اتر جائے گی۔ اب قلعی اتر گئی تو پھر اصلیت سامنے آ گئی، اصلیت سامنے آ گئی تو پھر وہ اپنا نہیں رہے گا، یا پھر آپ اس کے اپنے نہیں رہو گے۔ تو کبھی پرکھنے کی ضرورت نہیں، جو جتنا ساتھ دے دے وہی کافی ہے۔ جتنا بھی دیا ہم نے تیرا ساتھ بہت ہے، یہ کافی ہے۔ جو لوگ اپنے ہیں جس طرح وہ نباہ کر رہے ہیں، جس طرح آپ اپنوں کے ساتھ نباہ کر رہے ہیں، وہ کافی ہے۔ یہ اس کو کھرچنے کی، پرکھنے کی، جانچنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ رزلٹ کچھ اور آئے گا۔ تو پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا۔ بہت مشکل ہے کہ پرکھنے کے بعد بھی کوئی اپنا باقی رہ جائے۔ پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا۔ کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا۔ آئینے میں اپنا چہرہ کتنی دیر دیکھو گے؟ اتنی ہی دیر تک ہے جب تک کہ آپ آئینے کے سامنے ہو۔ آئینے سے سامنے سے ہٹ جاؤ، چہرہ باقی رہتا ہے کہ آئینے میں؟ نہیں رہتا۔ تو پرکھنا بھی ویسے ہی ہے، جب تک آپ سامنے ہو وہ اپنا ہے، کافی ہے۔ آپ ہٹ جاؤ گے پھر وہ کیا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا، اتنی ہی دیر جتنی دیر آپ آئینے کے سامنے ہو۔ کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا۔ بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا۔ نہیں، بڑے لوگ اگر آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر آپ سے اپنائیت سے بات کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو اپنے برابر وہ سمجھ رہا ہے یا اپنے برابر اس نے مان لیا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کوئی اور وجہ ہوتی ہے، وہ ان کا انکسار ہو سکتا ہے، کوئی اور بات ہو سکتی ہے۔ لیکن بڑے لوگوں سے جب ملنا ہو تو ہمیشہ ایک فاصلہ رکھنا، ایک ڈسٹینس ضرور رکھنا، کہ جہاں دریا سمندر میں ملا۔ اگر ایسا ہوا کہ آپ نے خود کو ضم کر دیا اس میں، اس دریا میں، اس سمندر میں اگر خود کو آپ نے ضم کر دیا تو جو آپ کا اپنا وجود ہے وہ فنا ہو جائے گا، آپ باقی نہیں رہو گے، بالکل مٹ جاؤ گے۔ تو بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا۔ جہاں دریا سمندر سے ملا، دریا نہیں رہتا، دریا کا اپنا وجود ختم ہو جاتا۔ ہزاروں شعر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں، عجب ماں ہوں کوئی بچہ میرا زندہ نہیں رہتا۔ میں جو بھی شعر لکھتا ہوں کاغذ پہ وہ وہیں دفن ہو جاتا ہے کاغذ کی قبروں میں، وہ پھر کبھی ظاہر نہیں ہوا، کبھی یا تو شائع نہیں ہوا وہ شعر، یا پھر کہیں سنایا نہیں گیا، وہ شعر کاغذ کی قبروں میں ہی دفن ہو گئے۔ تو ہزاروں شعر میرے سو گئے کاغذ کی قبروں میں، عجب ماں ہوں کوئی بچہ میرا زندہ نہیں رہتا۔ شعر کہنا کیا ہے، جیسے بچے ماں کو، جیسے ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ بحیثیت ہے کہ ماں کے میرا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا۔ محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے۔ کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا۔ محبت ایک ایسی خوشبو ہے، ایک ایسا نشہ ہے کہ آپ تنہائی میں بھی آپ تنہا نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی ساتھ رہتا ہے آپ کے، جب بھی آپ محسوس کریں گے۔ محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے۔ کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا۔ وہ مجروح کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ وہ تو نہیں ہے پھر بھی میرے دل کے آس پاس، پھرتی ہے کوئی شے نگاہ یار کی طرح۔ کوئی نگاہ یار کی طرح کوئی شے ہے جو آپ کو اپنے حصار میں لیے ہوئے، وہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ چل رہی ہے اور آپ کے ہم سفر ہے وہ ہمیشہ۔ وہی کیفیت یہاں بھی ہے کہ محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے۔ کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا۔ کوئی بادل ہرے موسم کا پھر اعلان کرتا ہے۔ خزاں کے باغ میں جب ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ جب خزاں آ جائے، اور خزاں جب پورے شباب پر جب آئے، جب شاخ کے تمام پتے گر جائیں، ایک ایک پتا جب گر جائے، کوئی بھی پتا باقی نہ رہے، بہار کے کوئی آثار باقی نہ رہے، اس کا مطلب یہ کہ زندگی میں ایسی پریشانی جب آ جائے، جب آپ کو لگے کہ سب کچھ ختم ہو چکا، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، اب پھر سے شروع ہونے کے یا پھر سے کوئی خوشی کے دن آنے کی یا پھر سے پنپنے کی اب کوئی صورت باقی نہیں رہی، خزاں کا ایسا موسم اگر آپ کی زندگی میں آ جائے تو کوئی بادل ہرے موسم کا پھر اعلان کرتا، تب بھی ایک نا امیدی
کہ گھنے اندھیرے سے ایک امید کی کرن جاگتی ہے۔ آپ دیکھو گے کہ آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا آیا ہے، وہ پھر ہرے موسم کا اعلان کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ پھر سے سب سے ہو جائے گا، پھر سے سب کچھ ہرا بھرا ہو جائے گا، پھر سے باہر کا موسم آئے گا، پھر سے سب کچھ بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ تو کوئی بادل ہرے موسم کا پھر اعلان کرتا ہے، خزاں کے باغ میں جب ایک بھی پتہ نہیں رہتا، تمہارا شہر تو بالکل نئے انداز والا ہے۔ بھئی تمہارے شہر میں ہم آئے، دیکھا یہاں تو لوگوں کا انداز ہی الگ ہے، بالکل نرالے ہیں۔ تو تمہارا شہر تو بالکل نئے انداز والا ہے، ہمارے شہر میں بھی اب کوئی ہمسا نہیں رہتا۔ جہاں میں رہتا ہوں وہاں بھی اب لوگ بالکل بدل گئے ہیں، اب میرے جیسا کوئی نہیں رہتا وہاں۔ تو جب جیسے میرا شہر بدل گیا، ویسے تمہارے شہر کے لوگ بھی بدل گئے ہیں۔ تمہارا شہر تو بالکل نئے انداز والا ہے، ہمارے شہر میں بھی اب کوئی ہمسا نہیں رہتا۔ بشیر بدری کی یہ غزل آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔